بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور ہم بہت ہی اہم سائیکیٹرک پرابلم کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ہے انگزائٹی۔ جو بڑا آپ نے سنا ہوگا کہ مجھے انگزائٹی ہو گئی ہے، مجھے ٹینشن ہو گئی ہے۔ ڈپریشن کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ہے۔ اب انگزائٹی ہے کیا؟ اس میں ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ انجانے خوف کا شکار ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے انوائرمنٹ میں، اس کے اندر نہیں، انوائرمنٹ میں پرابلمز ہوتا ہے، جس کے اس کے سوچوں کے اوپر، اس کے رویے کے اوپر، اس کے جو جذبات ہیں، موڈ کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، اور وہ ایک انجانے خوف کا وجہ نہیں ہوتی کوئی بھی، اس کو کوئی پتہ نہیں کیوں ایسے ہو رہا ہے، وجہ نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک انجانے سے خوف کا شکار ہو جاتا ہے بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے، اور گھبراہٹ، بے چینی، بے سکونی، اور اس کو جو ناگواری کا احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، پتہ نہیں کچھ ہونے والا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ گھبراہٹ اور جو لگتا ہے کہ بس پتہ نہیں کیا ہو جائے، خوف کا شکار رہتا ہے، جیسے ابھی کچھ ہو جائے گا جب کوئی مسئلہ ہو جائے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ابھی اس کو کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے گا اس کی زندگی کو، یا ویسے کو جو اس کے لیے خطرناک ہے، اور بار بار اس کو برے اور غلط قسم کے خیالات آتے ہیں، پریشان کن، اور اس وجہ سے پھر وہ چڑچڑا اور پریشان رہنے لگتا ہے، توجہ اس کی کام کی طرف کم ہو جاتی ہے، بے چین رہنے لگتا ہے، اور اس کو بری بری ذہن میں باتیں، آوازیں آتی ہیں، اور یادداشت میں کمی محسوس کرنے لگتا ہے، اس کا کام کرنے میں توجہ نہیں ہوتی، اور دل نہیں چاہتا، چہرہ اگر دیکھیں گے تو اس کو تنا ہوا ہوگا، کھچاؤ ایسے محسوس ہوگا، جس پتہ چلے گا کہ ٹینس ہے یہ۔ اسی طرح اس کا جو پوسچر بیٹھنا ہے وہ ایسے، آدمی کئی لوگ ریلیکس آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی پرسکون اور کوئی نہیں، وہ ایسے تناؤ میں ہوگا، جو کہتے ہیں ایٹوز، مطلب جب بیٹھ ایسے گھبراہٹ اور اس میں ہوگا، اور بے چین رہے گا، ہاتھ اس کے ایسے 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 کہ جو جسم کپ کپی اور وہ ہوگا، رنگ پیلا پیلا ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کو پسینہ، بار بار پسینہ جو زیادہ آنے لگ جاتا ہے، اور اس کو جو لگتا ہے کہ بس ابھی رونے لگا ہے، ابھی اس کو کچھ جو ہے نا وہ رو ہی دے گا، وہ اتنا گھبرایا ہوا اور یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے، ہم کہتے ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ اثر دو جگہ پہ ہوتا ہے، معدے پہ اور پٹھوں پہ۔ اب معدے میں کیا ہو، گیس، درد، اور یہاں اس کو جو ہونے لگ جائے گا کہ یہاں کچھ مجھے ہو رہا ہے، جیسے گیس کا گولا ہے، یا اس کو ڈکار آنے لگ جائیں گے، بھوک کم ہو جائے گی، پیاس جو زیادہ لگے گی اور بھوک کم ہو جائے گی، اور واضح ہے پانی جب زیادہ پہ واش روم، پھر بار 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 بے چینی، اور اس میں جو نا ایک ریسٹلیسنیس سی ہو جائے گی، اس کے پھر وہ جو سانس جو اس کی لگے گا جیسے چوک بند ہونے لگی ہے، اور اکھڑی اکھڑی سانس، اور زیادہ پھر کوشش کر کر کے سانس لے گا، وہ جتنی کوشش کرے وہ اتنے پٹھے، یہ جو چیسٹ کے پٹھے ہیں کھنچتے ہیں، اور وہ سانس ایسے لگتا ہے جیسے رک جائے گی، مجھے سانس ہی نہیں آئے گی، اور وہ اور خوف کا شکار ہو جاتا ہے، اور لگتا ہے کہ بس سانس بند ہو کے میں گیا۔ اس کو پھر سینے میں واضح، وہ جب پٹھے ایسے کھنچیں گے سینے میں درد ہونے لگے گا، اور اس کو محسوس ہوگا کہ شاید مجھے کوئی دل کا مسئلہ ہو، یا کوئی ہارٹ اٹیک، یا یہ وہ، اس طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو اس کو دل والے ڈاکٹر کو چیک کروا لینا چاہیے، تاکہ کوئی اس کو دل کے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لیکن یہ انگزائٹی کی وجہ سے، اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں اور پھر بھی کئی لوگ آتے ہیں بار بار ایکو، ای سی جی، ڈاکٹروں کے پاس ٹیسٹ کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں نکلتا ہے، لیکن وہ ان کو خوف کا شکار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تو یہ انگزائٹی نیوروسس کا شکار ہوتے ہیں، ان کو پریشانی اور ٹینشن ہوتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں دل کا ہی مسئلہ ہے، مطلب وہ واضح معدے پہ اثر ہوگا، یا گھبراہٹ ہوگی، یا سانس ایسے چوک ہوگا، رکے گا، تو اس کو لگے گا بس مجھے میں گیا، مجھے یہ کچھ ہونے والا ہے، مجھے کوئی، تو وہ ٹیسٹ بار بار کروائے گا، ڈاکٹر یار جان چھوڑو، کچھ نہیں ہے تمہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہے نہیں نہیں اس ڈاکٹر کو سمجھ نہیں، دوسرے ڈاکٹر، تیسرے ڈاکٹر، وہ کہتے ہیں اتنی موٹی موٹی فائلیں اس کی بن جائیں گی، جس میں ٹیسٹ ہی ٹیسٹ۔ میرے پاس ایک آدمی ہے، اس کو پتہ نہیں کچھ 100 ایکو کروائی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی مطمئن نہیں، کہنے لگا نہیں نہیں میں اور کروانا چاہتا ہوں، میں بلکہ ایسے یہ ہے۔ تو اسی طرح پھر اس کو دل میں بھی، دل کے گھبراہٹ، دل کے اوپر اثر ہوتا ہے، مطلب جو ہمارا کارڈیو واسکولر سسٹم ہے اس میں گھبراہٹ ہوگی، اور دل ایسے دھک دھک لگے گا جیسے باہر ہی آنے لگا ہے، اور اس کے بعد گھبراہٹ، اور اس کو یہاں درد ہونے لگے گی، اور وہ سمجھے گا کہ دل کا مسئلہ وہ جو ہے نا ہو گیا۔ اسی طرح اس کے کانوں میں پھر جو ایسی آوازیں ٹی 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 کی آ جائیں گی، چکر آنے لگیں گے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جائے گا، سر درد، پھر اس کے پٹھے، اور یہ اب تناؤ کا شکار ہوتا ہے، یہ پٹھے کھنچ جاتے ہیں، تو سارے جسم میں درد، اور خاص طور پہ
کندھے اور گردن اور یہ سر میں درد ہونے لگتا ہے، اور اس کو جو لگتا ہے کہ یار میرا کوئی پتہ نہیں سر میں مسئلہ نہ ہو گیا ہو، اس کو ایسے جسم کے اوپر چونٹیاں جیسے رینگ رہی ہیں ایسے محسوس ہوگا۔ ارے جب تناؤ کا شکار پٹھے رہیں گے وہ درد ہونے سارے جسم میں درد ہونے لگ جائے گی، تھکاوٹ کا شکار رہے گا، اور وہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جو ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ نیند کم ہو جاتی ہے اور برے برے خواب زیادہ آنے لگ جاتے ہیں جو اور اس کو ڈراتے ہیں پریشان کرتے ہیں۔ کوئی اس کو خوابوں کی کوئی الٹی تعبیر بتا دے گا نا تو وہ اور پریشان ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے بیچارے جو ہے ذہنی تناؤ پریشانیاں اور سب، کوئی ٹیسٹ سب کلیئر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو یقین نہیں آئے گا، وہ کہے گا نہیں نہیں مجھے کوئی مسئلہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ انگزائٹی ہے جو بلا وجہ، کوئی وجہ نہیں ہوتی اس کو، لیکن اس کو ذہنی تناؤ اور پریشانیوں کا شکار رہتا ہے۔ اب اس میں کیا وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اب اس میں یہ بڑا جاننا ضروری ہے۔ اس میں ایک تو جینیٹک ہم کہتے ہیں کہ یہ جین جیسے مطلب کہ وراثت میں اس کو مل گیا کوئی، شاید اس میں ابھی اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی ہوتا ہے فیملیز میں، جو جن میں ٹینشنیں زیادہ ہیں وہ فیملی میں ہیں۔ مطلب زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہائی ایکسپریس ایموشن، جذباتی خاندان، تھوڑی تھوڑی بات پہ بھڑک اٹھنے والے، زیادہ خوشیاں منانے والے، زیادہ غم زدہ ہونے والے، زیادہ غصے والے، مطلب ہر جو جذبات آئیں گے وہ اس کو شدید طریقے سے وہ کریں گے، تو ان لوگوں میں یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی پرسنالٹی پرابلم بھی ہو سکتا ہے ان میں، کہ تھوڑا سا پرسنالٹی پرابلم، لیکن اس کو ہمیں پرسنالٹی پرابلم سے الگ کرنا چاہیے، کیونکہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ایک الگ چیز ہے، لیکن ایسی اگر پرسنالٹی ہو، جیسے اگر کوئی اینکشیس پرسنالٹی ہے تو اس میں انگزائٹی زیادہ ہونے کے چانسز ہیں، اسی طرح آبسیشنل پرسنالٹی ہے تو ان میں بھی یہ زیادہ ہو جائیں گے۔ اچھا پھر ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ لرننگ، سیکھ لیتا ہے وہ، فرض ہے اب اگر اس میں کوئی گھر میں دیکھا ہے کوئی پریشان ٹینس رہتا ہے تو وہ بھی سیکھ لے گا ٹینس رہنا، پریشان رہنا، انگزائٹی اس میں بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی چیز سے ریلیٹ ہو گیا، کبھی ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی ایسی دوائی لے لی، کوئی بیماری ہو گئی تو گھبراہٹ ہو گئی، پھر وہ بیماری دوائی تو ختم، وہ گھبراہٹ اس میں رہ جاتی ہے۔ یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک لرن پروسیس، آپرینٹ کنڈیشننگ جو ہو جاتی ہے جس میں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ پیرنٹس بہت اوور پروٹیکٹیو ہوتے ہیں، زیادہ اے نہ کرو، ایسے نہیں کرنا، وہ بچ کے وہ نہ کرو، مطلب کہ جو کہتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ بچے کو اپنے کو بغل بچہ ہی بنا لینا تو یہ وہ بچے بھی تھوڑا سا زیادہ ان میں انگزائٹی اور یہ اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر کوئی کہتے ہیں کہ کچھ یہ بھی ہے کہ جی خون میں کچھ چیزیں، جیسے اگر کیفین کا کوئی زیادہ استعمال کرتا ہے، چائے اور کافی وغیرہ، یہ وہ چاکلیٹ وغیرہ، جب کوک پیپسی جب بند بغیر، ان میں بھی لوگوں میں انگزائٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر تیزابیت زیادہ ہے معدے میں، جب خون میں، اس سے بھی یہ ہو جاتا ہے۔ سوڈیم لیکٹیٹ ہم کہتے ہیں ہم کہ زیادہ ہو جاتا ہے خون میں، اس وجہ سے بھی یہ انگزائٹی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی اگر اسٹریسفل کنڈیشنز ہیں، بلکہ فیملی ہے، پرابلمز ہیں، ٹینشنیں رہتی ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں، جو پریشر ہے، ورک پلیس جہاں کام کرتا ہے وہاں کا پریشر ہے، جو سوسائٹی میں، محلے میں، گھر میں کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں، ان میں بھی انگزائٹی اور یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی سوشل پرابلمز زیادہ ہیں، کہ جی جیسے کوئی ان کے کوئی بھی، جیسے کوئی ان لاز کے ساتھ پرابلم، میاں بیوی کے پرابلم، یا اس طرح کے جو ہے، یا کوئی جیسے ایون یہ جو اب ہمارے جو سیاسی جو لوگ ہیں، یا یہ جو ہمارے پرابلمز آتے ہیں جو سوسائٹی میں، یا ویسے اس وجہ سے بھی انسان اس کا ٹینشن کا پریشان ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دماغ میں جو ہمارا جو فرنٹل لوب ہے نا، دماغ کا سامنے والا حصہ ہے، اور ایک اور ہوتا ہے جس میں بیزل گینگلیا، اس کے درمیان ایک لنک ہوتا ہے، اس میں بھی تھوڑا سا اگر پرابلم ہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں یاد رکھنی چاہیے۔ علاج میں ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے کہ جو مسائل ہیں، فیکٹرز ہیں، ان کو ختم کرنا پھر بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب انگزائٹی کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اب اس میں ایک تو ہم کہتے ہیں نارمل انگزائٹی، ایک تو نا نارمل، وہ تو ڈیزیز ہے، نارمل انگزائٹی بھی ہوتی ہے۔ نارمل انگزائٹی کون سی ہے؟ بچے ہیں جیسے اسکول کالج کے انٹرویو دینا ہے، یا کہیں نئی جگہ پہ جانا، تو وہاں وہ گھبراہٹ، پریشانی، اور تھوڑا سا دل وہ ہوتا ہے الگ کچھ ہو نہ جائے مثلا، یہ نارمل انگزائٹی ہے۔ یہ قدرت انسان کو تیار کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی۔ جب دل کی دھڑکن بڑھ، ہم کہتے ہیں ایک ہمارے سسٹم، ہمارے جسم میں دو طرح کے نروس سسٹم ہیں،
سمپتھیٹک اور پیراسمپتھیٹک. جو سمپتھیٹک سسٹم ہے وہ ہمیں فائٹ اور فرائٹ مقابلے کے لیے تیار کرتا ہے، اور پیراسمپتھیٹک سسٹم ہے وہ ہماری انرجی کو کنزرو کرنے مطلب بچانے کے لیے یوز ہوتا ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں یا کوئی غذا کھاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں دیکھا نا غنودگی سی آتی ہے، اس وقت ہمارا پیراسمپتھیٹک سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے. اس میں خون سارا جو معدے اور انتڑیوں کی طرف جاتا ہے، اور انسان ذرا غنودگی کی طرف اس پہ آتی ہے، تھوڑا سا کیلولا کرنے کو دل چاہتا ہے، تو وہ پیراسمپتھیٹک سسٹم ہوتا ہے. اب جب انسان کو غصہ آتا ہے، کھیلتا ہے، دوڑتا ہے، لڑائی کرنے کا یا کوئی چیز ہوتی ہے، اس وقت اس کا جو خون کا سسٹم ہے اسے سمپتھیٹک سسٹم اوور ایکٹیو ہوتا ہے، جس میں ہمارا خون ہمارے دماغ کی طرف اور ہمارے یہ لمبس کی طرف یعنی بازو اور ٹانگوں کی طرف جاتا ہے، تاکہ آدمی نے واضح جب مقابلہ کرے گا، جب بھاگے گا، جب لڑے گا، تو دونوں میں ٹانگوں کی اور بازو کی ضرورت ہے اور دماغ کی ضرورت ہے. تو جب مقابلہ کرنا تو سمپتھیٹک سسٹم ہوتا ہے، تو اس میں بھی گھبراہٹ، ایسے دل جو زیادہ دھڑکنے لگتا ہے، گھبراہٹ نہیں کہتے ہیں، دل دھڑکنے لگتا ہے، اور اس میں انسان سانس اس کی تیز ہو جاتی ہے، آنکھیں تیز ہو جاتی ہیں، دماغ کو خون جاتی ہے، اور اس میں جو جو منہ خشک ہونے لگتا ہے، اور بار بار دیکھیں نا جب انٹرویو دینے بول کے جانا ہے تو وہاں آپ کا دل ایسے کرے گا دھک دھک دھک، اور آپ کو تھوڑا سا بے چینی اور ہوگی، آپ کو بار بار واش روم یا کوئی پانی کی ضرورت پڑے گی. تو وہ ایک اس کو کہتے ہیں نارمل اینگزائٹی، وہ قدرت تیار کر رہی ہوتی ہے، وہ ایک نارمل فینامنا ہے. لیکن اب نارمل اس وقت ہوتی ہے جب انسان خوف زدہ ہو کر اس کی کارکردگی متاثر ہو کے وہ بھاگنے کی، وہ کہتا ہے اس جگہ سے بھاگو. اگر تو مقابلہ کرے گا تو وہ تو ٹھیک نارمل ہے، اگر وہ بھاگنے کی اوائڈ کرے گا یا پیچھے ہٹے گا تو وہ ایک اتنی انگزائٹی ٹینشن ہو جائے کہ وہ اس کی کارکردگی متاثر ہونے لگے، تو اس کو کہتے ہیں اب نارمل انگزائٹی. اب اس میں اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے نارمل انگزائٹی ہے، اور پھر اب نارمل جو انگزائٹی ہے جس کو انگزائٹی نیوروسس کہا جاتا ہے، جو ڈیزیز ہے، اس میں مختلف قسمیں، جیسے اگورا فوبیا یا ڈر ہو جاتا ہے. کئی لوگ دیکھو نا، کہیں یہ بند ہو جانے کی جگہ، کہیں بس میں سفر نہیں کر سکتے، لفٹ میں بند ہونے کا، جب واش روم تنگ جگہ پہ ہے، جب کھلی جگہ پہ جا کے وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو یہ ایک خوف ہے. اسی طرح سوشل فوبیا ہے، یہ بھی ایک انگزائٹی ہے، جس میں انسان جو لوگوں سے یا کوئی ایسی جگہ جانے سے یا ایسی کام کرنے سے گھبراتا ہے کہ جہاں وہ دیکھتا ہے کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے یا مجھے جج کیا جا رہا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، میری بے عزتی نہ ہو جائے. اس کو بولتے ہیں سوشل فوبیا. اسی طرح سمپل فوبیا، جو چھوٹے چھوٹے ڈر، خوف، کاکروچ، یہ وہ یہ بھی ایک انگزائٹی ہی کی قسم ہے. اسی طرح پینک ڈس آرڈر، یہ بڑا عام چیز ہے، خوف کے دورے. اس میں دیکھو کئی لوگ ہیں ایسے جو ان کو خوف آتا ہے کہ مجھے دل کا تو مسئلہ نہ ہو جائے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے لے جاؤ ڈاکٹر کے پاس، جلدی جلدی لے جاؤ ڈاکٹر. وہ سارے فیملی نے اٹھایا ہوا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ جا کر ڈاکٹر وہ ٹھیک ہے، یہ وہ تھوڑا سا انگزائٹی ختم کرنے کی، اور ٹھیک ہو گیا، اب ٹھیک ہو گیا، چلو جی کر، پھر کچھ دن بعد پھر اس کو پرابلم. تو یہ اس کو کہتے ہیں پینک اٹیک، یعنی خوف کے دورے. اسی طرح ایک اور ہے قسم جس میں جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر ہے. یہ ہم کہتے ہیں کہ اگر انگزائٹی ٹینشن کوئی وجہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کوئی اس کی اپرنٹ کاز نہ ہو، 6 مہینے سے زیادہ رہے، اور کوئی اس میں جو 6 مہینے سے زیادہ، تو ہم کہتے ہیں جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر اس کو کہتے ہیں. لیکن 18 سال سے کم عمر بچوں میں اگر کوئی ایسا مسئلہ یا پرابلم ہوتا ہے، اس کو پھر ہم ڈائگنوز نہیں کرتے، وہ بچوں میں ڈیولپمنٹل پرابلم اور اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں. اسی طرح پھر فوبیک انگزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے، جس میں خوف اور خوف آنے لگ جاتا ہے. obsessive compulsive ڈس آرڈر بھی انگزائٹی نیوروسز میں آتا ہے، جس میں جو obsessive compulsive کہہ کے جس میں سے برے خیالات آتے ہیں، اور جتنے نکالنے کی کوشش کرتا ہے انسان اتنے شدت سے اس کے ذہن میں وہ خیالات اور باتیں آتی ہیں، اور پھر اس کے ریسپانس اس ٹینشن پریشانی کو ختم کرنے کے لیے کوئی وہ کام بار بار کرے گا، جیسے ہاتھ دھونے لگ جائے گا، یا بار بار وضو کرنے لگ جائے گا، 1 1 گھنٹہ نہاتا رہے گا، یا صفائیاں کرتے رہے گا، یا اسٹیپ آگے پیچھے کرتا رہے گا، یا گنتی بار بار کرتا رہے گا. تو اس کو کہتے ہیں obsessive compulsive ڈس آرڈر. اسی طرح ایک ہے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، انسیڈنٹ، ایکسیڈنٹ، کوئی لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہوئی، اس کے جواب میں انسان خوف اور ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انگزائٹی ہو جاتی ہے کہ پھر نہ ایسا ہو جائے. کوئی ایسی سچویشن ہوئی، خدا نہ خواستہ، جیسے یہ اب جنگ ہو رہی ہے، اللہ رحم کرے ہمارے بھائیوں پر، جو مسلم ممالک ایک غیر مسلم جو ہے اس نے کیا ہوا ہے. تو وہ بچے جو اس کنڈیشن میں سے بومبنگ، بلڈنگ گر رہی ہیں، مسئلے ہو رہے ہیں، تو اس میں وہ پوسٹ ٹرامیٹک، وہ جب یہ کنڈیشن سے باہر جب ہوتا ہے
تو ان کے پھر خوف ایک طاری ہو جاتا ہے کہ پھر کوئی مسئلہ ہو جائے، پھر کوئی اٹیک نہ ہو جائے، پھر جی اس کو کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر۔ اسی طرح کئی دفعہ لیکن ایک اور بھی ایک خیال رکھنا چاہیے کہ کسی میڈیسن کی وجہ سے انگزائٹی نہ ہو رہی ہو۔ بہت ساری ایسی میڈیسن دوائیاں ہوتی ہیں جس سے انگزائٹی ٹینشن ہو جاتی ہے، تو وہ رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جو منشیات میں بھی کئی دفعہ ہو جاتی ہے کہ جو اس میں بھی انگزائٹی، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ مسئلہ نہ ہو۔ تو یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ہم دیکھیں، کیا پتہ ہونا چاہیے۔ اب اس میں جو اس کا علاج کیا ہونا چاہیے، یہ ہم آگے ویلاگ کریں گے۔